اس سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک پنجاب کے اوپر ایک حکمران گزرا ہے، سکھ تھا، رنجیت سنگھ اس کو کہتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کو اکٹھے کیا اور کہا کہ تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہر چیز کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو اس نے کہا جب ہر چیز کا ذکر ہے تو پھر میرا بھی ذکر ہوگا، میرا بھی تمہارے قرآن میں ذکر ہوگا کہیں؟ وہ مجھے دکھاؤ۔ اب سارے مسلمان پریشان ہو گئے، علماء اکرام، کہ اب اس کا ذکر ہم کہاں سے آپ کو دکھائیں؟ خیر، میٹنگیں شروع ہو گئی، مشاورت شروع ہو گئی۔ اس نے کہا یہاں اس بات کو تسلیم کرو کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر نہیں ہے، اگر ہے تو پھر میرا ذکر دکھاؤ۔ کچھ جواب جو ہوتے ہیں وہ مخاطب کی زبان بندی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک عام بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ علماء کرام بڑے پریشان ہیں، پوچھنے لگا جی کیا ہوا، کیوں اتنی پریشانی کے عالم میں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے رنجیت سنگھ نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا۔ اس نے کہا اچھا مجھے لے چلو، میرے پاس جواب ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہاں ہے۔ انہوں نے کہا سانو سمجھ نہیں آئی تو تینوں سمجھ آ گیا قرآن۔ اس نے کہا لے کے چلو یار، میں جواب دوں گا۔ اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی جنگ کے اندر۔ چلے گئے جی اس کے دربار میں، اس نے کہا ہاں بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی، یہ بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی دس بھائی۔ اس نے کہا قرآن پاک میں تو آپ کا ذکر بہت جگہ پہ آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا کہاں آیا ہے؟ اس نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کانا من الکافرین، ایک کانا آئے گا کافروں میں سے، تو وہ آپ ہی کا ذکر ہے۔ تو یہ الزامی جواب ہوتا ہے اگلے بندے کو چپ کرانے کے لیے۔ تو حضرت انس بن قیس تابعی رحمت اللہ علیہ کی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ انہوں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا ذکر کہاں ہے؟ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن میں کافروں کا ذکر تھا، مشرکوں کا، فرعون کا، نمرود کا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا گرا ہوا نہیں ہوں، یہ میرا ذکر نہیں۔ پھر انہوں نے آیات پڑھی جن میں متقین کا، نیکوکاروں کا، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ تھا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ بھی میں اتنا بڑا بزرگ نہیں ہوں، یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ بعد امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو گنہگار ہوں گے، لیکن گناہ کے بعد اپنے رب سے فوراً توبہ بھی کر لیں گے۔ تو پکار اٹھے ھذا ذکری، ھذا ذکری، یہ میرا ذکر قرآن میں آ گیا۔
تو خیر میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر بندے کا ذکر کیا ہے. اب سمجھنا ہم نے ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں.